اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BA BSc BCom سیکنڈ لینگویج اردو کی کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امتحانات قریب ہیں، تو میں نے چاہا کہ بار بار طالبات دیکھ کر کے تیاری کر سکیں، تو میں نے کوشش کی کہ کیوں نہ اس لیسن کو یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے تاکہ ہماری طالبات اس یوٹیوب کے حوالے سے اپنے امتحانات کی تیاری کر سکیں۔ عزیز طالبات، ہمارے نصاب میں ایک سبق شامل ہے جسے حکایت کہتے ہیں۔ حکایت کیا ہے؟ حکایت میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، یا کہانی کی کون سی قسم ہے، اور اس کے جو کردار ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ کے ذریعے سے اس سبق کو۔ میں تمام طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اور بھی اردو کے لیسن ان کو اس یوٹیوب کے حوالے سے ملتی رہیں۔ آج کی جو حکایت ہم پیش کرنے والے ہیں وہ ہے مظہر علی خان ولا کی حکایت۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ حکایت کی تعریف آپ سمجھ لیں۔ عوام میں مشہور قصے، کہانیاں اور مذہب و اخلاق سے وابستہ آثار و روایات اور قصے حکایات کہلاتے ہیں۔ اس سے متعلقہ ادب حکائی ادب کہلاتا ہے۔ اس کی شناخت قصہ یا تمثیل ہے، اور اس کا جوہر اخلاق ہے۔ قصہ گوئی چونکہ ہمارے افسانوی ادب کا نقش اولین ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سنسکرت، عربی، فارسی اور ہندی کی طرح اردو میں بھی عوامی قصے، کہانیاں اور کتھاؤں کی بھرمار ہے۔ جاتک کہانیاں اور پنچ تنتر کی کہانیاں اس قدر مقبول ہوئیں کہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ حکایات سعدی کے ترجمے آج بھی اسی طرح مقبولیت رکھتے ہیں۔ اردو اور فارسی میں جتنی مشہور داستانیں لکھی گئیں، ان سب کا ماخذ یہی حکائی ادب ہے۔ حکایات کے مشہور ادیب جن میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، میر امن اور حیدر بخش حیدری کے نام مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ادیب ہیں جنہوں نے حکایتیں لکھی ہیں۔ حکایت کہنے والا یا داستان گو، میں نے یہاں پر ایک تصویر لی ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی قدیم زمانے میں، جو حکایتیں کہنے والے ہوتے تھے یا جو داستان گو ہوتے تھے، جو اس طرح کے قصے بیان کرتے تھے درباروں کے اندر۔ اس کی ایک تصویر میں نے پیش کی ہے تاکہ ہماری طالبات واقف ہو سکیں کہ کیا پس منظر ہوا کرتا تھا، کس طرح سے وہ کہانیاں اور قصے یا داستان بیان کیا کرتے تھے۔ حکایات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ عوامی قصے، مذہبی کہانیاں، اخلاقی قصے یا واقعات، یہ نوعیتیں ہوتی ہیں حکایت کی۔ حکایات کی روایت، ہندوستان میں حکایات کی روایت بہت قدیم ہے، جسے ذیل کی زبانوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سنسکرت، عربی، فارسی، ہندی اور اردو میں بھی حکایتیں لکھی گئی ہیں، کہی گئی ہیں۔ حکایت کے کردار کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مافوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں اس کے اندر۔ مافوق الفطرت عناصر انہیں کہتے ہیں جنہیں ہماری عقل تسلیم نہ کرے، جیسے جن، دیو، بھوت، پریت، جادوی اشیاء وغیرہ۔ اسی طرح سے حکایتوں کے اندر ہمیں چرند اور پرند دکھائی پڑتے ہیں جو انسانوں کی طرح سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی کردار میں دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں، ایک اچھے کردار، دوسرے برے کردار۔ مظہر علی خان کون ہیں؟ ان کا ایک تعارف یہاں پر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری طالبات ان سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ ولا کی تاریخ پیدائش اور وفات کے بارے میں علم نہیں، البتہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ 1814 تک زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کے حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ مظہر علی خان کا اصل نام مرزا لطف علی تھا، لیکن عام طور پر مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہیں۔ مظہر علی
ولا کا تعلق بھی دہلی سے تھا، وہ دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ مظہر علی ولا نثر نگار اور شاعر تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہی اس سے وابستہ ہو گئے۔ ان کو اردو، سنسکرت اور فارسی پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ قیام فورٹ ولیم کالج کے دوران انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ مادھو نل کام کندلا عشق و محبت کا قصہ ہے، جس میں مادھو نل نامی ایک برہمن اور ایک رقاصہ کندلا کی داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس قصے کا اصل سنسکرت ہے۔ برج بھاشا میں اس قصے کو موتی رام کوی نے لکھا ہے۔ ولا نے گلکرسٹ کی فرمائش پر اس قصے کو برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کیا۔ ہفت گلشن بھی ترجمہ ہے۔ ولا نے گلکرسٹ کی فرمائش پر واسطی بلگرامی کی فارسی کی کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی تعلیم دی۔ ہر بات کی وضاحت کے لیے موضوع حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ بیتال پچیسی ولا کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں لالو لال جی بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ 25 کہانیاں ہیں جو برج بھاشا سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں فارسی کے الفاظ بہت کم ہیں، زبان ہندی کی آمیز ہے اور سنسکرت کے الفاظ بکثرت ہیں، جن کی وجہ سے عبارت سلیس و عام فہم بھی نہیں۔ اتالق ہندی کی تالیف میں ولا کے علاوہ کالج کے دوسرے اہل قلم بھی شریک تھے۔ یہ کتاب اخلاقی اسباق اور کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف مظہر علی خان ولا کا۔ آئیے ہم ان کی جو ترجمہ کی ہوئی کتاب ہیں ان کو ہم بتا دیتے ہیں، تاکہ ہماری جو طالبات ہیں وہ انٹرنل کے سوالات میں اگر پوچھا جائے ان کے کتابوں کے نام تو اس کے جوابات لکھ سکیں۔ مادھو نل اور کام کندلا، ہفت گلشن، بیتال پچیسی، تاریخ شیر شاہی اور جہانگیر نامہ، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اب ہمارے نصاب میں جو حکایتیں شامل ہیں میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر ان کو بھی ہم پڑھ لیں۔ پہلی حکایت جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ۔ پہلی حکایت جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے: تیرے لیے ہی کرتے ہیں اور تیرے واسطے یہ سب دکھ بھرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ اور تجھ سے کیا نفع، آخر کو سب نے یہ ٹھہرایا۔ ہاتھ نے کہا کہ آج نوالا نہ اٹھاؤں گا، دیکھوں تو کیوں کر کھاتا ہے۔ دہن نے کہا میں ہرگز لقمہ حلق کے نیچے نہ اتاروں گا، دیکھوں کس طرح سے بھرتا ہے۔ دانتوں نے کہا ہم روٹی نہ چبائیں گے، دیکھی تو کس طور ہضم کرتا ہے۔ غرض سب نے اسی عہد پر عمل کیا اور غذا کے پہنچانے میں مدد نہ کی۔ تب بیچارے شکم نے صبر شکیبائی اختیار کی، یعنی پیٹ نے صبر کیا کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب یوں ہی 2-3 روز گزرے تو سب اعضاء سست ہو گئے، کسی میں کچھ سکت نہ رہی اور خشکی بدن کے پوست پر ظاہر ہوئی۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ نوکروں کے تئیں لازم ہے کہ اپنے ولی نعمت کی ذلت کے روادار نہ ہوں اور اپنے سردار کے تئیں نظر دشمنی سے نہ دیکھیں کہ خرابی اس کی، خرابی ان کی ہے۔ اس سبق میں شکم اور اعضائے بدن کا جو مباحثہ ہے یہ بیان کیا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ جو گھر کے مکھیا ہیں یا جو گھر کے سب سے بڑے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے پریشانیاں پیدا کریں، کیونکہ یہ پریشانیاں خود ان کے اوپر بھی آتی ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سے مثالوں کے طور پر یہاں پر سمجھایا گیا اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم طالبات سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ 1 یا 1.5 صفحے میں بیان کریں، تاکہ چونکہ اس کے خلاصے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ دوسرا قصہ یعنی دوسری حکایت ہمارے نصاب میں جو شامل ہے وہ ہے خر اور دہقان۔ خر کہتے ہیں گدھے کو اور دہقان کہتے ہیں کسان کو۔ کہتے ہیں ایک گدھے نے ایک روز شیر کی کھال پہنی اور اپنا نام شیر رکھا۔ غرض اسی وجہ سے ہر روز جنگل میں گزارا۔ ایک روز ایک گنوار کا اس جنگل سے گزر ہوا اور اس کے پاس آیا۔ گدھا جس طور وحشیوں کو ڈراتا تھا اسی طرح اس گنوار کو بھی ڈرانے لگا۔ دہقان نے کہا اے خر
تو شیر کی کھال پہن کے بیچارے وحشیوں کو ڈراتا ہے، لیکن میں دونوں کانوں سے تیرے ہاتھ پاؤں سے تجھ کو پہچان چکا ہوں، کیوں تو مجھ کو بازی و فریب دیتا ہے؟ اتنا کہا اور غصہ ہو کر ایک لٹھ اس کے سر پر پھرا کر مارا کہ سر اس کا پھٹ کر بھیجا نکل پڑا اور بے ہوش ہو کر زمین میں گرا۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جو حوصلہ ہوئے اتنا ہی کام کرے اور اپنی حد سے نہ بڑھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور جتنی بھی حکایتیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ دو یار، جس کے معنی ہوئے دو دوست، اس حکایت کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ تمام حکایتیں ہماری اہم ہیں اور تمام حکایتیں خلاصے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، پوچھی جاتی ہیں۔ سنتے ہیں دو یار تھے کہ آپس میں کمال دوستی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دل ہونا خوب ہے کہ اگر کوئی دشمن سر پر ہمارے آوے تو ہاتھ اس کا نہ پڑے۔ ایک دن شہر کے باہر کچھ کام کرتے تھے کہ قضاکار ریچھ جنگل میں نمودار ہوا۔ ریچھ کہتے ہیں بھالو کو۔ ان دونوں میں جو چست و چالاک تھا درخت پر چڑھ گیا اور دوسرا بیچارہ جان کے ڈر سے مانند مردے کے زمین کے اوپر لیٹ گیا اور دم چررایا، اس واسطے کہ ریچھ مردے کو ایذا نہیں دیتا۔ آخر اس نے نزدیک اس کے پہنچ کر سونگھا، جبکہ کچھ حس و حرکت اس میں نہ دیکھی، جانا کہ مردہ ہے، پھر اور جنگل کی راہ لی۔ اس دم یار اس کا درخت سے اتر کر آیا اور کہنے لگا، اے یار، ریچھ تیرے کان میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا، مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ایسے بے وفا یار سے دوستی نہ کیجیے۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جو کوئی اپنے قول و قرار پر ثابت نہ رہے، ساتھ اس کے دوستی نہایت نادانی ہے۔ تو عزیز طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی نصیحت کے پہلو ہیں اور ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلی جو حکایت ہے اس کا نام ہے لقمان حکیم اور اس کا ایک دوست۔ کہتے ہیں کہ ایک روز لقمان حکیم اپنے گھر میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور اپنا تردد اور تفکر بھلاتا تھا۔ اتفاقاً ایک دوست اس کا اس وقت آ گیا اور اس کو لڑکوں کی بازی میں مشغول پایا۔ کہنے لگا، اے یار، باوجود اس کے کہ فراست میں تو شہرائے آفاق ہے، پھر کس واسطے اپنے تئیں احمقوں میں ملایا ہے اور کس سبب سے عقل و فہم اپنے کھوئے ہیں؟ اس نے کہا، کس طرح سے؟ اتفاقاً ایک کمان اس وقت لقمان حکیم کے پاس تھی۔ چلہ اس کمان کا گوشے سے اتار کر اس کے آگے رکھ دی۔ وہ حیران ہوا کہ کیا اسرار ہے اور بولا، اے لقمان حکیم، یہ نقطہ عجیب مجھ پر نہ کھلا اور اشارہ موہوم تیرا میرے قیاس میں نہیں آتا کہ تو نے کمان کیوں اتاری ہے؟ کہا اس نے، اگر کمان سدا چڑھی رہے تو سست ہو جائے۔ حاصل قصے کا یہ ہے کہ سب لوگوں کو واجب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے تئیں راحت دیویں، شر و شکار اور لہو و لعب سے خوش کریں، تاکہ جو مشکل پیش ان کو آوے اس کے حل کرنے میں سستی اور کاہلی نہ کریں۔ اگلی حکایت جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے چوہا اور میوہ فروش۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہا برسوں سے کسی ایک میوہ فروش کی دکان میں رہتا تھا اور خشک و تر میووں سے زندگی بسر کرتا تھا۔ دکاندار اس کی حرکت دیکھتا، ٹال دیتا اور اس کا بدلہ نہ لیتا۔ آخر بسبب حرص کے حیمانی اس کے دکاندار کی قطر کر جتنے اشرفی اس میں تھے اپنے بل میں لے گیا۔ دکاندار نے احتیاط کے وقت جب کیسا ٹٹولا تو مفلسوں کی تھیلی کی طرح خالی پایا۔ معلوم کیا کہ یہ کام چوہے کا ہے، تب ناچار ہو کر اس کے جستجو کرنے لگا۔ اتفاقاً ایک روز اسے بلی نے پکڑا۔ اس نے اس کے منہ سے چھڑا ایک ڈور اس کے پاؤں میں باندھ کر چھوڑا۔ وہ بل میں گیا۔ اس نے ڈور کو یہاں تک ڈھیلا کیا کہ وہ بل کی انتہا کو پہنچا اور ٹھہر گیا۔ تب اس نے سوراخ کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھود چکا تو دیکھتا کیا ہے کہ مانند صرافوں کی دکان کی اشرفیاں اور روپیاں اس میں پھیلے ہوئے پڑے ہیں۔ ان کو جمع کر اپنے تصرف میں لایا اور چوہے کے تئیں نکال بلی کے حوالے کیا۔ اس نے اپنے کیے کا ثمرہ پایا۔ حاصل قصے کا یہ ہے کہ جو کبھی تو حرص و طمع کی طرف خیال نہ کر بلکہ قناعت اختیار کر کہ قانع ہونا موجب امن کا ہے۔ مظہر علی خان کی حکایات میں اخلاقی پہلو۔ اب دیکھیے جتنی بھی حکایتیں پیش کی گئی ہیں اس میں دیکھیے نوکروں کے تئیں لازم ہے کہ اپنے ولی نعمت کے ذلت کے روادار نہ ہوں اور اپنے سردار کے تئیں نظر دشمنی سے نہ دیکھیں کہ خرابی ان کی خرابی ان کی ہے۔ اب اس میں اخلاقی پہلو بتائی گئی کہ جو ہے دیکھیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔
جو حوصلہ ہوئے اتنا ہی کام کرے اور اپنی حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ انسان کے اندر جتنی قوت ہے، جتنی صلاحیت ہے کسی کام کے کرنے کی، اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ بڑھ کر کے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو اپنے قول و قرار پر ثابت نہ رہے، ساتھ اس کے دوستی رکھنی نہایت نادانی ہے۔ ہم نے حکایت کے اندر دیکھا کہ ایک دوست نے موقع کے وقت جب ضرورت تھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے جو دوست کی پریشانی کے وقت مدد کر سکے۔ سب لوگوں کو واجب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے تئیں راحت دیویں، شعر و شکار اور لہو لعب سے خوش کریں، جو مشکل کے ان کے پیش آوے اس کے حل کرنے میں سستی اور کاہلی نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کام میں نہیں لگے رہنا چاہیے، کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم نئی توانائی کے ساتھ، نئے شوق اور نئے جذبے کے ساتھ ہم آگے کے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ حاصل قصے کا یہ ہے کہ کبھی تو حرص و طمع کی طرف خیال نہ کر، بلکہ قناعت اختیار کر کہ قانب ہونا موجب امن ہے۔ بہت زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ لالچ کرنے سے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان حکایات میں جو الفاظ آئے ہیں، شکم کے معنی پیٹ، مباحثہ کہتے ہیں بحث کرنے کو، شبر و شکیبائی کہتے ہیں صبر و شکر بجا لانا، سکت کہتے ہیں طاقت کو، ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، خر کہتے ہیں گدھے کو، دہقان کے معنی ہے کسان، وحشی کہتے ہیں درندے کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے اندر کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حکایت کسے کہتے ہیں؟ تعریف بیان کیجئے۔ پھر دوسرا سوال ہو سکتا ہے مظہر علی خان ویلا کی زندگی پر روشنی ڈالیے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ سے آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ چوتھا سوال ہو سکتا ہے خر اور دہقان کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ پانچواں سوال دو یار سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ روشنی ڈالیے۔ اگلا سوال ہو سکتا ہے لقمان حکیم نے اپنے دوست کو کس طرح قائل کرنے کی کوشش کی۔ پھر سوال نمبر 7 ہو سکتا ہے چوہا اور میوہ فروش سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ سوال نمبر 8، سبق حکایت کے اہم کرداروں پر روشنی ڈالیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ کہ تمام حکایات جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں اس کے خلاصے کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ عزیز طالبات، میں نے دیکھا کہ اس حکایت کے اندر بہت ساری نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے جتنی بھی حکایتیں دیکھی ہیں ان میں اخلاقی پہلو پیش کیے گئے ہیں۔ مختلف طرح کے کردار ہیں، جس میں اچھے کردار ہیں، کچھ برے کردار ہیں۔ ان کرداروں کے اندر کچھ جانوروں کے بھی کردار ہیں، مثال کے طور پر ریچھ کا ذکر آیا، پھر گدھے کا ذکر آیا، پھر چوہے کا ذکر آیا۔ تو ان تمام حوالوں سے ہم ڈائریکٹ طور پر کوئی کام انسانوں کو اگر کہیں تو برا لگتا ہے، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ جانوروں کے حوالے سے ان کہانیوں کو، ان قصوں کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی نصیحت کے بارے میں علم ہو سکے کہ اس کہانی کے ذریعے سے ہم کو کیا نصیحت دی گئی ہے۔ تو عزیز طالبات، میں سمجھتا ہوں کہ اس سبق کو سمجھنے میں آپ کو اب آسانی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام اسباق کے خلاصے کو آپ لکھ کر کے رکھ لیں، اور جو سوالات بتائے گئے ہیں ان سوالات کی آپ مشق کر لیں تاکہ آنے والے امتحان میں آپ اس سبق سے جتنے بھی سوالات پوچھے جائیں اس کا آپ معقول جواب دے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ۔